آج یکم محرم الحرام اور جمعہ کا دن ایک ساتھ۔ آج کے دن کا سب سے افضل عمل جو ساری عمر نہ مل سکا اب ضرور ملے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا دن حقیقت میں ایک بہت بڑا دن ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ ایسا موقع بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت سال کے بعد آج ہماری زندگیوں میں ایسا دن دیکھنے کو نصیب ہوا ہے، اور بزرگان دین اور عاملین حضرات کے نزدیک ایسا موقع مسلمانوں کے لیے بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں کا پیام لے کر آتا ہے۔ یعنی جب سال کا آغاز ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور دن سے ہو تو پھر پورا سال اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر برستی ہی رہتی ہیں۔ لیکن ان برکتوں کے حصول کے لیے ایک مختصر سا عمل بتائیں گے، اور جو شخص آج یکم محرم الحرام جمعہ کے بابرکت دن یہ مختصر اور چھوٹا سا عمل کر لے گا تو اس کے لیے پورا سال اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں برستی ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو یکم محرم الحرام جمعہ کے دن کا ایک ایسا طاقتور اور بابرکت عمل بتائیں گے جو آپ کو پورے سال کی برائیوں، گناہوں، بیماریوں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ آج سے شروع ہو چکا ہے، اور ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی مہینے اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اس ماہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ بحوالہ ترمذی، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ اس مہینے یعنی ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نمبر 1، روزہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کے ابتدا اور انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کے حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔
بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی اور حافظ منذری وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کا آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے اس سے فرمایا، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی۔ اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کے حدود ہی میں ہیں کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے، بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے۔ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان بھرا جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہوا بھی ایسا ہی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ابھی چھڑی اس سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 12 راستے بن جائیں گے۔ یہ ہے اس مبارک مہینے کی شرعی حیثیت جسے بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں نے اسے شرک و بدعات کا مہینہ ٹھہرا لیا ہے، اور بہت سے سادہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس ہے جس میں شادی و بیاہ اور کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے اس کی وجہ حادثہ کربلا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین اکرام، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت و اہمیت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، اور یکم محرم جمعہ کے مبارک دن جو شخص یہ 3 کام کر لے گا انشاءاللہ پھر وہ سارا سال بیٹھ کر عیش کرے گا۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے یکم محرم الحرام کا بابرکت عمل کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن جب جہاں اور جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری رائے لینا چاہیں تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود آپ پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود پاک سب سے افضل درود ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے،
اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی حاجت چاہتے ہیں، اپنا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بس آپ جمعہ کے مبارک دن یکم محرم الحرام یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت چاہے کتنی ہی ناممکن ہی کیوں نہ ہو، پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لینی ہے، یعنی ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب بھی پڑھا گیا، جس نے بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ انشاءاللہ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کو پلک جھپکتے ہی بدل دے گا۔ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مشکلات، مصیبتوں کا حل مل جائے گا۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ نام تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ نام پڑھنے والے کی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بابرکت نام پڑھے گا تو پھر کتنی ہی بڑی سے بڑی ہی حاجتیں کیوں نہ ہوں، اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی پوری فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے اللہ کے اس بابرکت نام اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جان لیجئے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم کا آغاز بھی اسی سورہ مبارکہ سے کیا ہے۔ آج یکم محرم الحرام یعنی نئے اسلامی سال کے آغاز کو جو شخص بھی سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا تو فرشتے خود اس شخص کے گھر دولت لے کر آئیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر عمل کرنا ہے یہ سب سے خاص عمل ہے، سب سے زیادہ برکت والا عمل ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے جو کہ یا رزاقو اور یا فتاحو ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ نام اتنے بابرکت ہیں کہ یا رزاقو یعنی رزق دینے والی ذات اور یا فتاحو یعنی رزق کے دروازے کھولنے والی ذات، جب کوئی بندہ یا رزاقو اور یا فتاحو کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی برکت اور فضیلت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو ملا کر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آج یکم محرم الحرام جمعہ کے دن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام یا رزاقو اور یا فتاحو کو ملا کر پڑھے گا تو پھر وہ رب تعالیٰ سے جتنا بھی مانگے گا اس سے زیادہ اس شخص کو عطا کیا جائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ محرم الحرام کا سب سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے۔ یہ موقع کئی سال بعد ملتا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پورا ہونے سے پہلے
آپ کی ہر دعا قبول، آپ کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کے حضور سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے ہر مقصد کو، اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر خواہش کو دعا میں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو فوراً قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔